ناظرین ہم ڈے بائی ڈے خراب صورتحال سے بدتر صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. اب دنیا تو آ کر امن کی بات کر رہی ہے، لیکن یہ کون سی طاقتیں ہیں جو دنیا کو ایک بڑی جنگ کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہی ہیں؟ اب ناظرین ایک تو خبر شام سے آ رہی ہے. شام میں بتایا جا رہا ہے کہ حالات اچانک بگڑ گئے ہیں اور انتہائی بھیانک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. وہاں پر کچھ گروپس اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایچ ٹی ایس کی جو فورسز ہیں، یعنی جو جولانی کی فورسز ہیں جن کی حکومت اس وقت دمشق کے اندر قائم ہے، ان کے اوپر وہ حملہ آور ہو گئے ہیں. اور وہاں پر اب حالات اتنے خطرناک رخ اختیار کر گئے ہیں کہ ایک باقاعدہ خانہ جنگی بھی، ایک نیا فیز خانہ جنگی کا وہاں پر شروع ہو سکتا ہے. اور انہوں نے نیول بیسز کے اوپر آ کر قبضے کر لیے ہیں. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ اسرائیل ایک خانہ جنگی کروانا چاہ رہا تھا، تو ان فورسز کو، ان گروپس کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے. اب جو شام کی فورسز ہیں وہ تین طرف سے اس لڑائی کی زد میں آ گئی ہیں. یعنی ایک طرف آپ دیکھیے کہ ایس ڈی ایف ہے، ایک طرف اب یہ کوسٹل لائن کے اوپر، اور تیسری طرف اسرائیل موجود ہے جو مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور پورے صدرن سیریا کو اپنے قبضے میں لینے کی بات کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے. تو یہ تین فرنٹس اس وقت شام کے اوپر کھل گئے، تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے. دوسری طرف جو لیبنن کی آرمی ہے اس نے یہ بتایا ہے، اس نے جنگ کا خطرہ ظاہر کر دیا ہے. لیبنیز آرمی نے، حزب اللہ نے نہیں، لیبنیز آرمی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو حرکتیں ہیں بہت مشکوک ہیں، اسرائیل کے ارادے بہت مشکوک ہیں. ادھر غزہ سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ڈسپلیسمنٹ کا پلان ہے اس کے اوپر باقاعدہ امپلیمنٹیشن کے لیے کام شروع کر چکا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ نے ایک باقاعدہ ٹیم تشکیل دے دی ہے جو اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس نے کام شروع کر دیا ہے. اچھا، ایک یہ صورتحال ہو گئی. دوسری طرف ناظرین آج یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دنیا میں نیوکلر ریس لگ چکی ہے. اب ہر ملک جو ہے وہ نیوکلر بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی جس کے پاس کیپیسٹی ہے، اور اس کی وجہ غزہ کی جنگ ہے اور دوسرا ٹرمپ کی پالیسیز ہے. ہم پچھلے مہینوں میں آپ کے سامنے یہ نشاندہی کرتے رہے ہیں، اپنا ایک ایسٹیمیٹ پیش کرتے رہے ہیں کہ جو حالات دنیا میں بن رہے ہیں یہ انسیکیورٹی کو ہوا دے گا اور دنیا نیوکلر بنانے کی طرف آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے، تو اب ناظرین دنیا میں کھل کر بات ہونا شروع ہو گئی ہے، دنیا کے میڈیا کے اوپر یہ لکھا جا رہا ہے. اور آج جو نیوکلر کا عالمی ادارہ ہے اس نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ نیوکلر بنانے کے اوپر غور کر رہے ہیں. اور دیکھیں کہ جو غزہ کی جنگ ہے ناظرین، اس نے جو موجودہ ایک سیکیورٹی سٹرکچر تھا اس کو تباہ کیا ہے. آپ کی موریلٹی جو تھوڑی بہت تھی اس کو مکمل طور پر تباہ کیا ہے. غزہ کی جنگ نے دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. اگر آپ کمزور ہیں تو طاقتور آپ کے ساتھ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اس پہ نہ رہیے کہ وہ یونائٹڈ نیشن ہے، وہ انٹرنیشنل لا ہے، وہ دیکھیں اتنی دنیا ہے، اتنے ممالک ہیں، یار کوئی تو کوئی ہمیں بچانے کے لیے آئے گا. ایسے کیسے آج کی 21ویں صدی کے اندر جینوسائیڈ ہوتی رہے گی؟ میڈیا ہے، ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں، ٹھیک ہے، اتنا کچھ ہے تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ دنیا کی یہ غلط فہمی جو ہے نا، اس غزہ کی جنگ نے جو ہے یہ غزہ کی جو جارحیت ہے اس نے دور کی. تو ایک وہ تھا، اور اوپر سے ٹرمپ کی پالیسیز. یہ اب نیوکلر ریس دنیا میں باقاعدہ طور پر لگ چکی ہے، یہ بات آج کنفرم کی جا رہی ہے. تو یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آغاز ہم ذرا چین سے کر لیتے ہیں. چین کا دو ٹوک موقف جو ہے وہ ٹرمپ کا جو غزہ پلان ہے اس پر آیا ہے اور فلسطینی ریاست کے حوالے سے آیا ہے. چائنیز گورنمنٹ نے ایک ایونٹ آرگنائز کروایا خصوصی طور پر، جس میں جو فارن منسٹر ہیں وہ اسپیشل گیسٹ تھے. تو انہوں نے بڑی کھل کر باتیں کی ہیں فلسطین کے حوالے سے اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے. اور ٹرمپ کے پلان کو چائنا کے فارن منسٹر نے ایک بڑی جنگ قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ پلان ناقابل عمل ہے، اور اگر اس کو بائی فورس امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ امن کی صورت میں نہیں بلکہ جنگ کی صورت میں نکلے گا. جو ٹرمپ نعرہ لگاتا ہے نا، پیس تھرو فورس، اس کو چائنا نے ایک جنگ قرار دے دیا ہے. Chinese foreign minister on Trump's takeover plan. Gaza belongs to the Palestinian people. غزہ اسرائیل کا نہیں ہے، یہ امریکہ کا نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا ہے. Chinese foreign minister said that his country supports a plan developed by the Egypt. چائنا نے کھل کر جو عرب پلان ہے ریکنسٹرکشن کا، فلسطینی ریاست کا، اس کو سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے. And other Arab countries for the rebuilding of the Gaza Strip and restoring peace in the territory. Gaza is the integral part of the Palestinian territories, and any attempt to change the situation by force will not lead to peace. اگر اس کو زبردستی عمل درآمد کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ امن کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، جو ایک دیکھیں نا عجیب سا نعرہ، پیس تھرو اسٹرینتھ. اب کون سا پیس، کون سی اسٹرینتھ؟
ایک اتنے ٹریجک ایشو کو آپ ایک ریئل اسٹیٹ کا ایشو اور پھر کہہ رہے ہیں پیس تھرو اسٹرینتھ. یہ اسرائیل نے سارا کچھ کیا کیا؟ پیس تھرو اسٹرینتھ ہی اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی ہے نا. تو چائنا کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ ہے, یہ پیس نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. وی سپورٹ مڈل ایسٹرن کنٹریز ان انڈیپینڈنٹلی کنٹرولنگ دیئر فیوچر اینڈ ڈیسٹنی. ہم سپورٹ کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک کو کہ وہ آزادانہ طور پر اپنا مستقبل اور اپنی جو ڈیسٹنی ہے اس کا فیصلہ کر سکیں. اب ناظرین یہ بیان بہت معنی خیز ہے. دیکھیے اگر ٹرمپ ہارش پالیسیز لیتا ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کے خلاف, جو پلان انہوں نے تیار کر لیا ہے پرامن طریقے سے, یہی اور جسٹس والا فیصلہ یہی ہے کہ اس پلان کے اوپر جب عمل درآمد کروایا جائے. اگر ٹرمپ اسرائیل کے چکر کے اندر یہ غلط پالیسی لیتا ہے, ہارش پالیسی لیتا ہے ٹورڈز مڈل ایسٹ کنٹریز, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ چائنا کے اور قریب ہو جائیں گے. چائنا کہہ رہا ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور عرب پلان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو دنیا میں کون سا ملک ہے جو عرب پلان کو ریجیکٹ کر رہا ہے؟ اور وہ امریکہ ہے. تو آلریڈی اس جنگ کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک جو ہے وہ برکس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے. تو مزید ٹرمپ کا اسرائیل کے چکر میں یہ بیڈ پالیسی اگر وہ امپلیمنٹ کرتا ہے تو یہ ممالک چائنا کے اور قریب ہوں گے اور امریکی امپائر کو ایک اور دھچکا لگے گا. یہ پلان کسی طور پر کامیاب ہونے والا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور امریکہ اس کے اوپر کام شروع کر چکے ہیں. ایک طرف خبر یہ ہے کہ اسرائیل ایک ادارہ قائم کر رہا ہے, یعنی ایک ڈپارٹمنٹ قائم کر رہا ہے, امیگریشن ڈائریکٹوریٹ. یہ ڈیفنس منسٹری کے انڈر کام کرے گا اور اسرائیل بیسیکلی یہ آئیڈیا پروموٹ کر رہا ہے کہ ہم تو غزہ کے لوگوں کو جو والنٹیرلی جانا چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یعنی وہ ایک نیریٹو بنا رہا ہے میڈیا میں اور فنڈنگ اور سارا ایک یہ آئیڈیا اس کا وہ پروموٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہم تو غزہ کے لوگوں کو زبردستی نکال ہی نہیں رہے, بلکہ وہ لوگ جو غزہ کے وہ جو جانا چاہتے ہیں ہم تو ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم کوئی زبردستی غزہ کے لوگوں سے جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. تو جینوسائیڈ کرنا, ایڈ بند کر دینا, یہ زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ان کا بیانیہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے باقاعدہ ٹیم تشکیل دے دی ہے جو اسی نیریٹو کو آگے پروموٹ کر رہی ہے اور آن گراؤنڈ جو لاجسٹک سپورٹ چاہیے ہوگی وہ فراہم کی جائے گی. ذرا خبریں دیکھیے. The US administration has formed a specialized team to promote Trump's plan regarding Gaza. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی ہے جو اس پلان کو پروموٹ کر رہی ہے اور اس کی جو لاجسٹیکل سپورٹ ہے اس کا بھی اہتمام کرے گی. The American team is in contact with the Gaza Immigration Directorate, which the Israeli Ministry of Defense is currently establishing. اس کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور جو کہ ابھی اپنے تکمیل کے مراحل کے اندر ہے. غزہ امیگریشن ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ اسرائیل بنا رہا ہے اور یہ جو ٹرمپ کی ٹیم ہے جو اس حوالے سے خاص طور پر بنائی گئی ہے یہ آپس میں رابطے میں ہے. اسرائیل is working to implement the American initiative to displace the residents of the Gaza. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اسرائیل باقاعدہ طور پر آن گراؤنڈ یہ کام شروع کر چکا ہے. تو اگر یہ کام شروع کر چکے ہیں تو عرب پلان تو ریجیکٹ ہو چکا اور جیسا چین کہہ رہا ہے, ہم اپنی بات ہے, چین کہہ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلے گا اور کوئی بھی ایک عام سا بندہ بھی اس صورتحال کو سمجھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلے گا, پیس کی صورت میں نہیں نکلے گا. اور جہاں تک اس پلان کے عمل درآمد ہونے والی بات ہے یہ ایک خیالی پلاؤ ہے, یہ کسی طور پر اس پر نہ عمل درآمد ہوگا بلکہ صرف ایک جنگ چھڑ جائے گی. اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنی طاقت, اتنی جینوسائیڈ کے باوجود فلسطینی اپنی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں گئے تو اب کیسے چھوڑ کر چلے جائیں گے. اور دوسری طرف خبر یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حماس انسسٹ کر رہی ہے, اس کا واضح موقف ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر ایگری نہیں ہوں گے سوائے کمپلیٹ سیز فائر کے جو بیک ڈور میں ٹاکس چل رہی ہیں. حماس انسسٹ آن اے کمپلیٹ اسرائیلی withdrawal and permanent cessation of the war in conjunction with the release of the prisoners. Witkoff proposal to extend the ceasefire about 50 days is one of the options on the table. لیکن اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. امریکہ کا پروپوزل یہ ہے کہ 50 دن تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے اور تمام قیدی جو ہے وہ ریلیز کر دیے جائیں. حماس کرے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, صرف پرماننٹ سیز فائر, کمپلیٹ وڈرال اور جو پلان ہے آگے ریکنسٹرکشن کا اس کو آگے بڑھا جائے. اچھا, وٹکاف کا ایک اور انٹرسٹنگ بیان سامنے آیا ہے. وٹکاف کہہ رہا ہے کہ ہم جو عربز کا پلان ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اینڈ اٹس ان اے گڈ فیتھ. یہ بڑی اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ ایک انٹرسٹنگ بیان۔ اب ذرا سیریا کے حوالے سے آپ کو صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایک کمزور، ڈیوائیڈڈ اور ڈسٹیبلائز سیریا چاہتا ہے تاکہ وہ وہاں پر اپنے جو منصوبے ہیں وہ وہاں پر پورے کر سکے، اور اسرائیل اس کا کھل کر اظہار بھی کر رہا ہے اور اس کے لیے لابینگ بھی کر رہا ہے، اور امریکہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ فورسز یہاں پر رکھے، وہ جو ملیٹنٹس گروپس جو ترکی کے خلاف ہتھیار ڈال رہے ہیں ان کو فنڈنگ کر رہا ہے کہ ہتھیار مت ڈالو، وہ اس کے لیے ساری جو ہے وہ چیزیں کر رہا ہے۔ اور دروز کمیونٹی کے جو زبردست لیڈر ہیں ولید جملات، ان کے بیانات ہم پچھلے 3-4 دنوں سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو وارن کر رہے ہیں اس بات سے کہ سیریا اور لیبنان میں ایک خطرناک اسرائیل کا منصوبہ ہے خانہ جنگی چھڑوانے کا، اور انہوں نے کہا کہ دروز کمیونٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست کی جو لڑائی ہے وہ سب عرب کنٹریز کی لڑائی ہے، اس لیے سب کو متحد ہونا ہوگا۔ تو وہ چیزیں بالکل آپ کے سامنے پریکٹیکلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، اب ناظرین، اچانک جو کوسٹل لائن ہے وہاں سے، جو لتاکیہ کا علاقہ ہے وہاں سے حملہ ہو گیا ہے، اور جولانی فورسز کی کافی زیادہ وہاں پر ہلاکتیں ہو گئی ہیں، اور ان گروپس نے قبضے بھی کر لیے ہیں کافی زیادہ، نیول بیس کے اوپر، ہیڈ کوارٹرز کے اوپر آ کر قبضے کر لیے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایس ٹی ایس کو یعنی جولانی کی حکومت کو گرائیں گے۔ اچھا، یہاں پر میڈیا جو ہے وہ ان کو پرو اسد فورسز کہہ رہا ہے، یہ جو حملہ آور ہوئی ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ کسی طور پر اگر کسی کی پرو ہو سکتی ہے تو یہ صرف اور صرف اسرائیل کی پرو ہے، اور یہ کسی کی پرو نہیں ہے۔ اس سارے عمل کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اسرائیل کو ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایس ٹی ایس جیسے بھی آئی ہے اس نے ایک نظم قائم کر دیا ہے، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ امن کا اس نے ایک نفاذ کیا ہے، تو کسی گروپ کو اب یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور اس طرح سے حملہ ور ہو جائے، امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کسی کے پاس نہ اتھارٹی ہے، نہ کوئی کسی قسم کی جسٹیفیکیشن ہے، جو ہو چکا ہے، ایک نظم قائم ہو رہا ہے تو اس کو سب کو ماننا پڑے گا۔ وہ جیسے تیسے بھی آئے ہیں لیکن اب اسی کو ماننا ہے۔ امن کو خراب کرنے کی جو اجازت ہے وہ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ گروپس جو ہیں، یہ اپنے آپ کو جس کا مرضی پرو کہیں، ٹھیک ہے، ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور ان کی کوئی سپورٹ، کوئی حمایت نہیں کر سکتا سوائے اسرائیل کے، اور اسرائیل ہی ان کی حمایت جو ہے وہ کر رہا ہے۔ میسو کلیشز آن سیریا's coast, dozens dead. Pro-Assad forces seize Latakia bases. The Assad forces have taken Latakia's naval command and headquarters. And meanwhile کیا ہوا ہے کہ جو ٹرکش ٹروپس ہیں اور ان کی پراکسیز have entered Idlib, تو وہاں پر raising fears of escalation، ادھر سے ٹرکش ٹروپس اور باقی جو ان کے حمایتی گروپس ہیں وہ ادلب کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور یہ جو پرو اسد فورسز ہیں یہ کہہ رہی ہیں claim to be crushing HTS operation، ایس ٹی ایس کو ہم گرائیں گے، یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے اور باقی مختلف میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ان کی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے، یہ صرف اور صرف اسرائیلی ہے، اور یہ اچانک اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں پرو اسد فورسز کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہو سکتی۔ اسی درمیان جو امیت سکوائر ہے وہاں پر ایک بڑا پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، اور وہ جولانی فورسز کے اس کی سپورٹ کے اندر کراؤڈز آف سیرینز ڈیمونسٹریٹ ان امیت سکوائر ان ڈماسکس ان سپورٹ آف دا سیکورٹی آپریشن ان لتاکیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ناظرین اگر آپ شام کا نقشہ دیکھیں تو 3 فرنٹ کھل چکے ہیں۔ ایک طرف اب عراق بارڈر کی طرف، یعنی ترکی کے بارڈر عراق جہاں پر ایس ٹی ایف آپریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اب یہ لتاکیہ کا یعنی کوسٹل لائن ہو گئی۔ تیسری طرف نیچے ساؤتھ کی طرف جو گولان ہائٹس ہیں جہاں پر اسرائیل موجود ہے، آگے ایڈوانس کر رہا ہے، مزید کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، پورے ساؤتھ کو اپنے قبضے میں جو ہے وہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو جولانی کی فورسز ہیں وہ تو لتاکیہ کے اندر انگیج ہو گئی ہیں، کسی بھی وقت ایس ٹی ایف کا محاذ بھی کھل سکتا ہے، ان کو بھی اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے، اور وہاں ترکی نے کہا ہے کہ یہ ہتھیار ڈالیں، اگر ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو ہم حملہ کریں گے، تو وہ فرنٹ بھی کسی بھی وقت کھل سکتا ہے۔ تو اگر جولانی کی فورسز وہاں پر انگیج ہو جائیں گی تو وہ اسرائیل کے ساتھ کیسے لڑیں گی؟ ان کی تو کوئی اتنی بڑی فورسز نہیں ہے کہ وہ اتنے فرنٹس کے اوپر لڑ سکیں۔ تو بیسیکلی اسرائیل وہاں ڈیسٹیبلائزیشن پھیلا کر ادھر سے آگے موو فارورڈ کرنے کا جو ارادہ کر رہا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور یہ اب چیلنج ہے ٹرکی کے لیے بھی، عرب ورلڈ کے لیے بھی، جو اس سیریا میں مکمل سپورٹ دے رہے ہیں۔ اس لیے سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم بار بار ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو اسرائیل کو اپنا دوست مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ اسرائیل کا معاملہ سیریا سے، اچھا یہ اسرائیل کا معاملہ لیبنان سے، ہمارے ساتھ تو اسرائیل اچھا ہے۔ یہ ان کے خام خیالی ہے، وہ آپ کے ساتھ اس لیے اچھا ہے کہ ابھی آپ کے خلاف اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے جارڈن ہے، اب اتنے دہائیاں انہوں نے معاہدہ قائم رکھا، اب جب جارڈن کو بلی کا بکرا بنانا ہے تو وہ زیادہ دیر نہیں لگائیں گے،
تو یہ بات ان کو بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور ان کو ایران کے سپورٹ چاہیے، یہ سب مل کر اسرائیل کی اس سازشوں کو جو ہے وہ سامنا کر سکتے ہیں۔ اسی درمیان جو لیبنان سے بات سامنے آ رہی ہے وہ بھی بڑی غیر معمولی بات ہے، اور لیبنان کی آرمی نے کہا ہے کہ یہاں پر جنگ چھڑ سکتی ہے، باقاعدہ ایسکلیشن ہو سکتی ہے۔ لیبنیز آرمی وارنز اگینسٹ اسرائیلی ایسکلیشن ان ساؤتھ، اسرائیلی ایسکلیشن۔ اب بات یہ کہ اسرائیل تو وہاں سے وڈرا کر رہا ہے، تو پھر یہ ایسکلیشن کہاں سے آ گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل والی جنگ ابھی ختم ہی نہیں ہوئی ہے، اور وہاں پر اسرائیل کی جو جنگی مشقیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، میڈیٹرینین سی کے اندر ان کی جنگی مشقیں ہوئی ہیں، اور لیبنان اور شام کے بارڈر کے قریب ان کی جنگی مشقیں ہو رہی ہیں۔ بنیادی بات ناظرین یہ ہے کہ یہ جنگ تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اسرائیل ریزسٹنس کو ختم نہیں کر دیتا یا پھر فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی، اس سے پہلے یہ جنگ ختم نہیں ہونے والی، یعنی یا اسرائیل کی جیت ہوگی یا ریزسٹنس کی جیت ہوگی اور پوری انسانیت کی جیت ہوگی، اس سے پہلے یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسرائیل حماس کو پھر حزب اللہ کو ان کو تباہ کرنے کے لیے دوبارہ جنگ چھیڑے گا، اس کی پراپر آپ مثالیں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آن گراؤنڈ جس طرح سے ان کے ارادے ہیں۔ جیسا ابھی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف بہت ساری ریپلیسمنٹس کر رہا ہے، اسرائیلی چیف ضمیر ٹو ریپلیس اسپوکس پرسن ہیگیری ایمڈ ریزگنیشن ویو، اب وہ نیا اسپوکس پرسن جو وہ لے کر آ رہا ہے، لیکن یہ تو سارے اس کے ارادے ہیں۔ اب ذرا ایک اور رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ آج اسرائیلی میڈیا نے جاری کی ہے کہ اسرائیلی سیٹلرز کے اندر جو اس کی آرمی کا ٹرسٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کتنا رہ گیا ہے؟ 12%۔ اسرائیلی سیٹلرز اپنی آرمی کے اوپر صرف 12% بلیو کر رہے ہیں کہ یہ کوئی جنگ جتوا سکتے، 12%۔ اس کا مطلب تو کوئی بلیو نہیں نہ کر رہا، 12% کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہے دنیا کی موسٹ ماڈرن آرمی، یہ ہے مڈل ایسٹ کی ناقابل تسخیر آرمی جس سے سب ڈرتے ہیں، حماس نے اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں، اور اب اس کے اپنے سیٹلرز اس کے اوپر بلیو نہیں کر رہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اسرائیل کا ابھی تک کا جو قیام ہے وہ صرف اس کی آرمی کی وجہ سے ہے، یعنی طاقت کی وجہ سے ہے نا، اور کس وجہ سے ہے جو ابھی تک اس کا قیام ہے۔ تو آج اس کے سیٹلرز بلیو نہیں کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کا چیلنج ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اسرائیل میں لوگوں نے باہر سے آنا ہے، یہاں پر نہیں ہے وہ کہ آپ لیبنان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ شام میں پیدا ہوئے ہیں، آپ ایران میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے یہیں رہنا ہے۔ تو یہ تو باہر سے آ رہے ہیں، تو باہر سے کوئی تبھی آتا ہے نا، آپ کسی ملک میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے نا کہ وہاں پر آپ کو سیکیورٹی ملے گی، وہاں پر آپ کو روزگار ملے گا، انویسٹمنٹس ہوں گی، پراسپیرٹی ہوگی، اس کے ساتھ ہی آپ وہاں پر شفٹ ہوں گے نا۔ تو یہاں پر آ کر کون شفٹ ہوگا؟ اور ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹیز ہیں، جن کے پاس ہیں وہ بڑی تعداد میں رخصت ہو رہے ہیں، یہاں سے واپس جا رہے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے، تو ان کی سیکیورٹی صرف 12% وہ بلیو کر رہے ہیں اپنی آرمی کے اوپر۔ The Israeli society's trust in the army was damaged, ٹھیک ہے، and it's only decreased to 12% of the society confidence رکھ رہی ہے آرمی کے اوپر۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اسی کے درمیان ناظرین جو ایک بڑی خوفناک خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیر ریس دنیا میں لگنے جا رہی ہے، لگ چکی ہے۔ ٹرمپ کی ناظرین جو پچھلی ٹرم تھی اس کے اندر بھی اس نے دعوے کیے کہ جنگوں کو ختم کرواؤں گا، امن، یہ وہ ساری اس نے باتیں کی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کی پچھلے ٹرم کی پالیسیز تھی اس کا نتیجہ آج کی جنگیں نکل رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کی یہ جنگ ہے یہ ٹرمپ پالیسیز کی وجہ سے۔ ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کا، پھر گولان ہائٹس بھی ادھر دے دیا، سارا کچھ کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ جنگ نکلی۔ اچھا، تو اب جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں وہ نئی جنگوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں، وہ کوئی امن کی طرف نہیں لے کر جا رہے ہیں، اور اس میں اب جو نئی چیز کا اضافہ ہوا ہے وہ نیوکلیر ریس ہے۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب نیوکلیر کا استعمال ہوا جاپان کے اوپر تو اس کے بعد دنیا میں بہت یہ سنگین نوعیت کا یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیوکلیر کی پروموشن، اس کا بنانا مطلب یہ انلیگل ہوگا، اور اس کو روکنے کے لیے ہر حد تک جو ہے وہ جایا جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے ویسٹ کے اندر بھی کس نے بنایا ہے؟ امریکہ نے بنا لیا، اس کے بعد برطانیہ اور فرانس کے پاس ہے۔ حالانکہ یورپ کتنے بڑے ممالک ہیں اور ان کی کتنی بڑی اکانومیز ہیں، وہ نہیں بنا سکتے، بنا سکتے ہیں کینیڈا، جاپان، ساؤتھ کوریا، ٹھیک ہے، اور جرمنی، اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ہیں جو بنا سکتے ہیں، ان کی اکانومیز ہیں، اور باقی دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں لیکن ان کو نہیں بنانے دیا گیا۔ ایک اس وقت گارنٹیز دی گئی دنیا کو کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک سیکیورٹی سٹرکچر بنایا جائے گا۔ دیکھیں جو بھی ہے، جو آج کی دنیا تھی وہ ماضی کی دنیا سے بہتر تھی ان ٹرمز آف سیکیورٹی۔ اگر آپ ماضی کی دنیا کی آپ پڑھتے ہیں اس بارے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، اور ہر کسی کے پاس یہ جواز ہے کہ جب چاہا جس کے اوپر جا کر حملہ کر دیا، اس کی ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کو اپنی سلطنت کے اندر شامل کر لیا۔ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے نا، لیکن یہ جو نئی دنیا بنی اس میں کم سے کم یہ سیکیورٹی گارنٹی تھی کہ کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اس کی لینڈ نہیں لے سکتا۔ اس کے باوجود جنگیں ہوئیں، وہ آئیڈیل تو ہم چیز اچیو نہیں کر سکے، لیکن آپ دیکھیے پہلی بار بارڈرز متعین ہیں،
اور کوئی اگر کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو بارڈر نہیں لے سکتا، اس کی ٹیریٹری نہیں لے سکتا۔ اگر آپ امریکہ کی بھی جنگیں دیکھیں تو امریکہ نے عراق کو، افغانستان کو اپنے آپ میں ضم تو نہیں کر لیا، ویتنام کو ضم تو نہیں کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو انلیگل جو ہے وہ قرار بیسیکلی دیا گیا۔ تو ان سیکیورٹی سٹرکچر وائز یہ ماضی کی دنیا سے بہتر تھا، ناٹ آئیڈیل لیکن ماضی کی دنیا سے جو ہے وہ بہتر تھا۔ تو اس لیے جو کمزور ممالک ہیں یا جو طاقت بھی رکھتے ہیں نیوکلیر بنانے کی، انہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ سیکیورٹی گارنٹیز ہیں جو دی گئی ہیں۔ لیکن پہلے غزہ کی جنگ ہوئی، اس نے بتایا کہ دنیا میں کوئی موریلٹی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی گارنٹیز نہیں ہے، اور جو طاقتور ہے وہ آپ کے ساتھ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا اتنے ممالک ہیں، یہ یونائٹڈ نیشن کھڑا ہے، یہ ہیومن رائٹس ہے، یہ میڈیا ہے، بھائی کوئی تو آپ کی مدد کو آئے گا، کوئی نہیں آپ کی مدد کو آئے گا۔ اس لیے آپ نے اپنا سروائیول خود دیکھنا ہے۔ ایک تو اس چیز نے دنیا کو بہت نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کیا، اور پھر جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں جس میں اب دنیا کو یہ پتا چلا ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی کسی کا اتحادی نہیں ہے، اتحادی آج کی دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بڑے سے بڑا اتحادی کسی بھی وقت آپ کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے دنیا میں نیوکلیر ریس جو ہے وہ لگ چکی ہے، جس میں اب ہر ملک یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی گارنٹی کیا ہے، نیوکلیر، یہی ان کی ڈیٹرنس ہے، اس کے علاوہ اب اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایون یورپ میں اب یہ ریس ہے اور وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں کینیڈا، وہ تو امریکہ سے سب سے بڑا اس کو سیکیورٹی تھریٹ آ چکا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں۔ تو اب میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹرمپ اگنائٹ اے نیو نیوکلیر آرمز ریس and several countries are considering the need for their own deterrent. Talking about nuclear weapons was taboo years ago, but now there are discussions in several countries about it. یہ IAEA کا بیان ہے، وہ عالمی جو ادارہ ہے نیوکلیر کا، اس کا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سال پہلے تک نیوکلیر کی بات کرنا ایک انتہائی ٹیبو سمجھا جاتا تھا، اور اس کو بہت ڈسکریج، اگر کوئی بات کرتا بھی صحیح انتہائی ڈسکریج، لیکن اب بہت سارے ممالک ہیں جو اس کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ہم پچھلے مہینوں میں اس کی نشاندہی کرتے رہے، اپنا ایک ایسٹیمیٹ بتاتے رہے کہ یہ دنیا میں اس طرح کا اسرائیل کا ظلم یہ کوئی اچھا میسج نہیں دے رہا ہے، یہ دنیا میں اور تباہی لے کر آئے گا۔ تو اس کی صورت آپ دیکھیں نیوکلیر، ٹھیک ہے، تو نیوکلیر تو پوری دنیا کا مطلب تباہی ہے۔ پھر وہ ایران کے حوالے سے بتا رہے ہیں، ایران ہیز 5 new models of centrifuges that it has developed since Trump cancelled the nuclear deal۔ تو یہ ٹرمپ کی پالیسیز ہی ہیں جو اب نیوکلیر ریس انہوں نے لگا دی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے مڈل ایسٹ کی جنگ اور کیا نقصان کرے گی، اور پھر آپ دیکھیے یہ جنگ مجبور کرے گی ایران کو نیوکلیر بنانے پر، اور ایران بنائے گا تو سعودی عربیہ بنائے گا، سعودی عربیہ کے ساتھ پھر ٹرکی اور UAE بھی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ادھر دیکھیے ایران، پاکستان، انڈیا، نارتھ کوریا، چائنا، رشیا، یہ سارے ممالک، ادھر سعودی عربیہ، ٹرکی، UAE، تو یہ تو نیوکلیر ہی نیوکلیر ہو جائے گا۔ تو پھر آپ سوچئے بس ایک پٹاخہ چلنے کی دیری ہوگی اور بس پھر دنیا، اور یہ جو جنگ ہوگی وہ ماضی کی عالمی جنگوں کی طرح لمبی جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو نیوکلیر وار ہوگی۔ تو نیوکلیر وار میں آپ کو پتا ہے کتنا ٹائم لگے گا، تو اس لیے یہ انتہائی خطرناک ڈائریکشن ہے جس میں فی الحال ٹرمپ چل پڑے ہیں اور ساتھ اسرائیل کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔